السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آئیے قرآن مجید تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھیں۔ تو ہماری کلاسیں الحمدللہ شروع ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکافرون شروع کریں گے۔ اس کے اندر جو قواعد ہوں گے وہ آپ کو بتائے جائیں گے اور طریقہ بتایا جائے گا کہ کون سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے، کون سے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو دو اصول اپنے ذہن نشین کر لیں کہ دو اصولوں کو ہمیشہ ہم نے اپنانا ہے، یاد رکھنا ہے۔ ایک اصول یہ کہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو آپ کے اندر جتنی بھی چھپی ہوئی غلطیاں ہوں گی وہ سامنے آئیں گی اور وہ ان غلطیوں کی اصلاح ہوگی۔ اگر آپ اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے تو وہ دل میں پڑھتے رہیں گے تو آپ کی غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کسی استاد کو سنانے کے لیے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بھی آپ کو اونچی آواز سے پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور آہستہ دل میں پڑھیں اور جب استاد کو سنانے کے لیے آئیں تو پھر اونچا پڑھنے لگ جائیں، ایسا نہیں۔ ایسے آپ کو پھر سبق آپ کا جو سچی ہے، جو منزل ہے، وہ پھر آپ صحیح طرح نہیں سنا سکیں۔ جس طریقے سے آپ نے استاد کو سنانا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اتنا بھی اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ چیخیں لگنا شروع ہو جائیں، نہیں۔ اتنی آواز ہو تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ دیکھے کہ یہ فلاں پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا، ہر حرف صحیح طرح ادا ہو رہا ہو۔ تو اس میں بھی جو غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے اور اس میں جو سبق سب کی منزل یاد ہوتا ہے آہستہ رفتار میں، وہ مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، وہ بھولتا بھی نہیں۔ تو چلیں آئیے سورۃ الکافرون سیکھتے ہیں۔ تو جو دو اصول بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ اس سورت میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ سب سے پہلی آیت اس کے اندر دیکھیں، قل، اس کی بات سورۃ الناس میں بھی ہو چکی ہے، سورۃ الفلق میں بھی ہو چکی ہے اور سورۃ الاخلاص میں بھی ہو چکی ہے۔ قل لام ساکن ہے تو لام پہ قلقلہ نہ ہو اور لام کو ایسے کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا، قل ایسے نہیں پڑھنا، بالکل آواز رک جائے۔ قل آگے یا ایہل، تو یہاں پہ دیکھیں کہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کے اوپر جو نا مد پڑی ہوئی ہے۔
کیا پڑی ہوئی ہے؟ مد پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں دیکھیں، آپ کو جب مد کی اقسام بتائی تھی تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے قائم مقام حرکات مدہ یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جاتا ہے۔ ہم نے تو ویسے یہ پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مد ہوگی، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے جو قائم مقام ہے حرکات مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کبھی کبھی اس کے بعد بھی حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مد ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ہو رہی ہے یا ایوہل، یا ایوہل۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ مد کون سی ہے، مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ یہ مد ہے مد منفصل۔ کیوں مد منفصل ہے؟ کیونکہ یا ایک الگ لفظ ہے، ایک الگ حرف ہے، اور آگے جو نا ایو یہ ایک الگ لفظ ہے۔ ویسے یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہ الگ الگ حروف ہیں، تو اس وجہ سے یہ مد منفصل ہے۔ دوسری جو وجہ ہے مد منفصل ہونے کی وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بتایا گیا تھا کہ مد متصل مد منفصل میں فرق کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اصلی والا حمزہ جو حمزہ ہے وہ اگر آ جائے تو وہ مد متصل ہوتا ہے۔ اگر دوسرا حمزہ الف والا کہ الف کے اوپر جب حرکات آ جاتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ والا اگر حمزہ آ جائے تو پھر کون سی مد بنتی ہے؟ مد منفصل بنتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ الف والا حمزہ آیا ہوا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ یہ مد کون سی ہے؟ مد جو ہے نا منفصل۔ اور دوسرا مد متصل کی جو مد کی شکل ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، جو مد منفصل کی جو شکل ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں مد منفصل کی شکل اور طرح ہیں، نیچے سورۃ النصر ہم نے پڑھی ہے تو اس کے اندر جو مد کی شکل تھی مد متصل کی وہ اور طرح تھی، تو اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ یہ مد کون سی ہے؟ مد منفصل ہے۔ یا ایوہل، ایو یا کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ذرا رک کے پڑھنا ہے۔ یا ایوہل، آگے دیکھیں ہاں کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہل اس طرح گھسیٹ کے بھی نہیں پڑھنا اور ہل قلقلہ بھی نہیں کرنا۔ قل یا ایوہل کافرون، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، حرکات مدہ میں سے ہے، ایک الف کے برابر کاف کو لمبا کرنا ہے۔ کافرون، فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو مجہول نہیں پڑھنا، کافرونی ہے، کافرون، فی فا کے نیچے زیر ہے، زیر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، حرکات غیر مدہ کو نہ ہی لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ کافرون، آگے دیکھیں واو مدہ آ گیا ہے۔ واو مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ واو کے اوپر جزم ہونی چاہیے اور واو کے پیچھے پیش ہونی چاہیے، جیسے یہاں پہ ہے کہ واو دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے، تو یہ واو مدہ بن رہا ہے، اور را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش آ گیا ہے۔ کافرون، اب یہاں پہ آیت مکمل ہوگی ہے، وقف کریں گے، ٹھہریں گے۔ ٹھہرنے کا طریقہ، وقف کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں زبر آ جائے تو وقف کرتے وقت اس زبر کو ہٹا کر ساکن کر دیں گے، اس نون ساکن ہو جائے گا تو نون کو پھر پیچھے را کے ساتھ ملا دیں گے۔ جی پوری آیت سماعت فرما لے۔ قل یا ایھا الکافرون،
اگلی آیت لا اعبد، دیکھیں لام کے آگے الف مدہ آ گیا ہے، الف مدہ کے اوپر مد پڑی ہوئی ہے، تو اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل۔ مد منفصل کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں لام کے ساتھ الف ہے، یہ الگ حرف ہے، الگ لفظ ہے، اعبد وہ الگ لفظ ہے، تو حروف مدہ پہلے لفظ میں ہے اور حمزہ دوسرے لفظ میں آ گیا ہے، تو یہ مد منفصل ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لا اعبد، عین کی آواز صاف ہو، حمزہ نہ بنے، اعبد اعبدنی، اعبد با کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر پیش ہے، دونوں حرکات غیر مدہ میں سے ہیں، ان کو نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ لا اعبد، آگے ما، میم کے آگے الف مدہ آ گیا۔ الف مدہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ الف خالی اور اس کے پیچھے زبر ہو، ما، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے تعبدون، تا، عین کی آواز صاف ہو، حمزہ نہ بنے، تعبدون، ایسے نہیں، تعبدون با کے اوپر پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے وہ مدہ آ گیا، دون، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور یہاں پہ بھی وہی وقف ہوگا جو کافرون پہ وقف ہوا ہے۔ پوری آیت سماعت فرما لیں۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ آگے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا، یہاں پہ بھی وہی ہے کہ لام کے آگے حروف مدہ میں سے الف مدہ آ گیا ہے اور اس کے اوپر مد پڑی ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ یہ پیچھے لا اعبد میں یہ بات ہو چکی ہے۔ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے پڑے ہیں۔ جہاں پہ بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے اس کے آگے 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف آئے گا، یا حرف الکی آئے گا، یا حرف اخفا آئے گا، یا حرف اقلاب آئے گا، یا حرف یرملون آئے گا۔ تو یہاں پہ تا آ گیا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، لیکن غننے کا طریقہ کون سا ہے، گنگنانا ہے۔ ایک نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے وہ اور طرح ہوتا ہے، یہ نون ساکن کا غنہ اور طرح ہوتا ہے جی۔ وَلَا أَنْتُمْ، آنتم، آگے تم میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے آگے اظہار شفوی، عین آ گیا، اظہار شفوی، تو یہاں پہ میم کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے بلکہ اظہار کریں گے، میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، بالکل بھی ناک میں نہ جائے، آواز رک جائے۔ آنتم عابدون، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عابی، با کے نیچے زیر ہے اور زیر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ عابینی، عابی، عابدون، آگے دیکھیں واو مدہ ہے، اور واو مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور پیچھے کیا ہے، پیش ہے۔ عابدون، نون کے اوپر حرکات غیر مدہ ہے، اکثر بچے یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں، عابدون، اس کو لمبا نہیں کرنا، عابدون ما، آگے دیکھیں ما، الف مدہ آ گیا اور الف مدہ کے اوپر مد پڑی ہوئی ہے، اس کو کہیں گے مد منفصل۔ کیوں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ گیا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ حمزہ دوسرے لفظ میں ہے تو مد منفصل ہے، 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ ما
بدو عین کی آواز صاف ہو، بدو وقف، بد، یہاں پہ دیکھیں وقف ہم جب کریں گے آخر میں دال آ گیا ہے اور انہوں نے نیلا رنگ بھی دیا ہوا ہے، اس وجہ سے یا دھیانی کے لیے کہ یہاں پہ کلکلا ہوگا، جب ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ کلکلا ہوگا۔ کلکلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو ہلانا، اعبد، اعبد۔ تو یہ ہے 3 لائنیں آپ کا سبق۔ تو پہلے میں نے آپ بچوں کو سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے۔ اب باری آتی ہے صحیح طرح پڑھنے کی۔ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں بیٹا پہلے اس کو سننا ہے، تو جو دھیان سے پھر اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب میں آپ بچوں سے سنتا ہوں تو جس چیز کے اوپر میں نے 2-3 منٹ لگائے ہوتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، وہی آپ بچے دوبارہ وہ غلطی کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بیٹا زیادہ سے زیادہ سبق سمجھنا ہے، جتنا آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اتنا آپ کا ناظرہ پختہ ہوگا اور جلدی آپ ناظرہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا۔ تو اس لیے تو جو دھیان سے میں پھر دوبارہ سے 1-2 دفعہ سبق ریوائز کراتا ہوں، تو جو دھیان سے سنیں اور پھر اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار مشق کریں۔ جتنی آپ مشق کریں گے اتنی آپ کی زبان پہ یہ قرآن مجید آنا شروع ہوگا اور اس طریقے سے آپ کو پڑھنا آئے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ، اس سورت میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ صدق اللہ العظیم۔